بات ہو رہی تھی التنصیر کی، کرسچینٹی کی، کہ وہ لوگ کس طرح اپنے مشن کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور کیا ذرائع وسائل اور اسباب اختیار کرتے ہیں۔ تفصیل سے گزشتہ سبق میں آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی۔ پاکستان میں باقاعدہ کرسچن کونسل آف پاکستان کے نام سے ایک ادارہ ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے اپنا منشور جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا۔ نمبر 1، تعلیمی اور تربیتی اداروں کو مزید کرایا جائے، تعلیم بالغان کو عام کیا جائے۔ نمبر 2، طبی خدمات میں اضافہ کیا جائے، بڑے شہروں میں مزید ہسپتال قائم کیے جائیں، چھوٹے شہروں میں ڈسپینسریاں بنائی جائیں، بائبل کورسز کو عام کیا جائے، نوجوانوں کو خوبصورت سندوں کا شوقین بنایا جائے، مقامی اداروں میں، مقامی رفاہی اداروں یعنی NGOs کے تعاون سے کام کیا جائے گا اور لوگوں کی ضروریات کو ہم پورا کریں گے۔ اسلامی انداز سے مسلمانوں میں اپنا لٹریچر پھیلائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنا ایک 5 نکاتی فارمولہ پیش کیا۔ مشنری ادارے سالانہ ایک عالمگیر کانفرنس کرتے ہیں جس میں تبلیغ مسیحیت کی جو رفتار ہے اور درپیش مسائل ہیں اور مختلف خطوں میں کامیابی کے امکانات اور نئے حربے آزمانے کے طریقے ہیں، ان پہ غور کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کانفرنس ہوئی جس میں اس کے نتائج کا مسلم ورلڈ کا ایڈیٹر اس کے نتائج کو پیش کرتا ہے۔ کہتے ہیں جی اس کانفرنس سے مسلم ممالک میں مصروف عمل مشنریوں کے مسائل کا تفصیلاً علم حاصل ہوا۔ چرچ کو اس میدان کی وسعت اور اس کی برابری کی اتنی امید پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ نمبر 2، مختلف مشنری کاموں میں یکسانیت کے طریقے ڈھونڈے گئے۔ بہت سی غلطیاں جو مسلمانوں میں کام کرنے سے کے تعلق سے لا علمی اور نا تجربہ کاری پر مبنی تھی، واضح ہوئی، ان کا ازالہ کیا گیا اور زیادہ ہمت اور جرأت سے کام کرنے کے مواقع سامنے لائے گئے۔ مسلمانوں میں کے لیے لٹریچر کی طباعت، اشاعت کے بہترین اقدامات کو تیز تر کرنے پر توجہ دی گئی اور عملاً اس سمت میں عالمگیر طور پر جدوجہد کا آغاز کیا گیا۔ تمام عیسائی کنیساؤں کو بیدار کیا گیا کہ اپنے فرائض کو اسلامی دنیا میں پہچانیں، وہ دیکھ لیں کہ تمام دنیا کو نصرانیت کے لیے فتح کرنے میں صرف اسلام ہی اکیلا رقیب اور دشمن ہے۔ اس لیے تمام مشنری سوسائٹیاں معمول کے مطابق کام انجام دینے کے علاوہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کو اولیت اور فوقیت دیں۔ مرد و عورت جو بھی اس کام کے لیے موضوع ہوں فوری طور پہ بلا تاخیر، کسی تاخیر کے مسلمانوں کی زمین پہ پہنچ جائیں، علاقے میں پہنچ جائیں اور اپنی شاطرانہ کوشش سے مسلمانوں کو یسوع مسیح کا فرما بردار بنائیں جو تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اور اطمینان کے طور پہ لکھتا ہے کہ اب مسلمان نسلیں خیرات کے ساتھ وجود میں آنے لگی ہے کہ اسلام صرف اللہ اور بندے کے تعلق کا نام ہے، اس کو انسان کی عملی زندگی اور عملی معاشرے کے موقعات سے تعلق ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کانفرنسیں کی جاتی ہیں کس انداز سے ان کانفرنسوں میں جو ہو چکا اس کی کارگزاری پیش کی جاتی ہے اور آئندہ کے اہداف طے کیے جاتے ہیں اور اپنے
کام پر نظر ثانی کر کے اس کو مزید تیز سے تیز کرنے کی، تیز تر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ ادارے مسلمانوں کی کمزوریوں پہ بڑی نظر رکھتے ہیں اور ان سے پھر فائدہ اٹھا کے اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی 3 بڑی کمزوریاں ہیں: غربت، جہالت، امراض۔ غربت ہمارے بر اعظم ایشیا میں بھی ہے اور بر اعظم افریقہ میں بھی غربت وافر مقدار میں ہے، اور مسلمانوں کے اکثر ممالک انہی علاقوں میں ہیں، اور مشنری ادارے ان غریب ملکوں کو اپنا ہدف بناتے ہیں، غریب بستیوں میں، دیہاتوں میں کام کرتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں، عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں، اور عیسائی بن جانے پر انہیں روزگار کا اور ملازمت کا اور ان کے پورے تعاون کا لالچ دیا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بیچارے 2 وقت روٹی کے محتاج ہیں، انہیں جب بھاری بھرکم تنخواہیں ملتی ہیں اور مراعات ملتی ہیں تو وہ فوراً تیار ہو جاتے ہیں عیسائی ہونے پہ، بالخصوص وہ لوگ کہ جن کا پہلے مذہب سے تعلق نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو صرف ایک نام کا تعلق ہوتا ہے، ایک رسمی سا تعلق ہوتا ہے، باقی انہیں مذہب سے کوئی وابستگی اور دلچسپی نہیں ہوتی، تو غربت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہالت ہے، تو غربت اور جہالت، چنانچہ میں نے بات یہ پہلے بھی عرض کی تھی، ہمارے اس خطے میں یہ 2 چیزیں ہیں جن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ چلے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، پھر میں آپ کو اس پہ ایک 2 واقعہ سناتا ہوں۔ جہالت جو دین سے ناواقفیت ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے ہماری قوم کی، دین سے ناواقفیت ہے، اور عموماً ہمارے لوگ اسی ناواقفیت کی وجہ سے ہی ان کے شکنجے میں جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ پہلے استشراقی مہم میں پڑھ چکے ہیں کہ اس انداز سے وہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل اور قائل اور گائل کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی صرف مطالعے کے لیے اور لٹریچر پڑھنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک کام کرتا ہے، لیکن نتیجتاً وہ عیسائیت کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، اور وہ لوگ اس انداز سے اس کو اپنا شکار کرتے ہیں۔ تو مذہبی جہالت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ دین سے ناواقف ہوتا ہے تو ان کو پڑھائی لکھائی میں مصروف کرتے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ چونکہ پڑھنے لکھنے کا شوقین نہیں ہوتا، تو انہیں وہ لالچ دے کے اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور گمراہ کن مواد انہیں دیا جاتا ہے، جس سے وہ بہت جلد اسلام کو ادھورا، عارضی، مایوس کن، غیر منصفانہ مذہب سمجھ کر اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں اور عیسائیت کے جال میں جکڑے چلے جاتے ہیں۔ امراض، تیسری کمزوری، قدرتی آفات، امراض۔ غربت زدہ علاقوں میں چونکہ حفظان صحت کے اصول نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، گئے ہوتے ہیں، اور مناسب انتظامات نہیں کیے ہوتے، اور عوام کو ایک بڑی تعداد کو صاف پانی میسر نہیں آتا، ٹھنڈے میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اور کچرا، کوڑا کرکٹ، دیگر ہمارے آلودگی، جن کی وجہ سے بیماریاں حملہ ور ہوتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، یہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور NGOز ان کی آ کے وہاں پہ
لوگوں کی مدد بھی کرتی ہیں اور ان پہ اپنی تبلیغ بھی کرتی ہیں، اور ان کے ڈاکٹر نرسیں وہ پوری تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں، تو بظاہر وہ علاج کرنے آئی ہوتی ہیں اور لوگوں کے ہمدرد اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں انسانیت کے مسیحا، لیکن حقیقت میں وہ انسانیت کے مسیحا نہیں ہوتے، وہ بیڑی ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس پہ 2-4 واقعات سناتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری جتنی بھی یہاں پہ کرسچینٹی ہے، یہ تقریباً وہ ہے کہ جن کو محض غریب ہونے کی بنیاد پہ لالچ دے کر عیسائی بنایا گیا تھا۔ اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ فقیر قوم ہے، چنگڑ قوم ہے، یہ دوسری اقوام ہے، ان سے پورا فائدہ اٹھایا گیا اور ان میں بھرپور تبلیغ کی گئی تھی۔ اور آج یہ ہمارے جتنے بھی عیسائی آبادی ہماری ہے سب مسلمان تھے اور یہ سب ہمارے بھائی تھے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب لوگ جو ہے عیسائی نظر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو کس طرح عیسائی کیا گیا ہے، تو اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جسے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کرتے کیا ہیں۔ لاہور شہر کے اندر جھگیوں والے، جن کی طرف ہمیں کبھی توجہ بھی نہیں ہوئی اور ہم ان لوگوں سے بالکل ناواقف ہیں اور ان سے دور ہیں، اور کبھی ان کے مسائل اور ان کی مذہب اور ان کی کبھی توجہ ہی نہیں ان چیزوں کی طرف۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، پڑھتے رہے ہم ہمارے ساتھ، مولانا بشر صاحب، وہ لاہور ماڈل ٹاؤن کے قریب ایک مدرسے میں، بنات کے مدرسے میں پڑھانے جاتے تھے صبح۔ تو کہتے کہ روزانہ میں وہاں سے گزرتا تھا اور راستے میں میری نظر پڑتی تھی جھگیوں پہ، تو میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں یہ لوگ مسلمان ہیں کافر ہیں، اور اگر مسلمان ہیں تو میں مدرسے جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، آخر ان کی بھی ضرورت ہے مذہب کو پڑھنا، مسلمان ہے تو میں ان سے پوچھوں تو صحیح کھڑے ہو کے۔ میرے دل میں بڑی دفعہ آتا تھا لیکن میں گزر جاتا۔ ایک دن بس میں نے ہمت کی، میں نے کہا آج میں نے ان سے پوچھنا ہے۔ میں چلا گیا، جا کے ان سے بات چیت کی اور میں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو پڑھاؤں۔ تو وہاں ایک خاتون تھی، اس نے جو ان کے یہاں ایک وڈیرا ہوتا ہے، کوئی بڑا مرد یا بڑی عورت، تو اس نے پہلے تو کہا کہ جی آپ پیسے لیں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کیا کریں گے، اور مختلف طرح کے سوالات۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو پڑھاؤں گا بغیر کسی معاوضے کے۔ پڑھانا شروع کر دیا، وغیر لمبی کارگزاری ہے، مختصر یہ کہ وہاں لوگوں نے ملامت کیا کہ یہ عورت تو کرائم پیشہ ہے اور یہ لڑکیاں سپلائی کرتی ہے ارد گرد مالدار لوگوں کو، اور نشہ سپلائی کرتی ہے، اور آپ اس کے پاس کیوں آتے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بس میں تو وہاں دین سپلائی کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ عورت رمضان آ گیا، کہنے لگی کہ جی آپ تراویح پڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں مسجد ہے آپ کے قریب، وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے تراویح پڑھیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم جب مسجد جاتے ہیں ہمارے مرد یا بچے، تو لوگ ہمارے پاس ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی ہمارا بندہ جا کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو لوگ نماز توڑ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں ہمارے بندے کے ساتھ میں، اور مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں جوتا چوری کر کے لے جائے گا، پتہ نہیں ہماری کوئی چیز نہ اٹھا کر لے جائے۔ اس وجہ سے ہم مسجد میں نہیں جا سکتے۔
اور ہم بس ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں نہیں تو نہیں پڑھتے. چنانچہ انہوں نے پڑھانا شروع کر دی تراوی. عید کی نماز بھی پڑھائی. عید کی نماز پڑھا کے جب یہ فارغ ہوئے تو ایک بوڑھا بابا 90 سال کا وہ ان کے گلے لگ کے رونے لگ گیا، اور اس نے انہیں کہا کہ آج 90 سال کی عمر میں مجھے پہلی مرتبہ سجدہ کرنے کی توفیق ہوئی ہے. آپ اندازہ فرمائیں. اب یہ تو خیر بات ضمن آ گئی تھی. اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ پھر جگہوں میں جا کے جگہ جگہ پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے. ایک کوئی وڈیرا تھا، کوئی سردار تھا، کوئی وڈیرا تھا، کوئی فیکٹری والا، کوئی بڑا آدمی، تو اس کی فیکٹری میں گئے. اس کے میں نے پتا چلا کہ اس کے قریب بہت بڑی جگہوں کے بعد یہ جو اس کی زمین پہ بیٹھے ہوئے سارے، تو اس نے انہیں کہا کہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں، یہاں پہ ان جگہوں والوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ضرور پڑھائیں. جب لوگوں سے بات کی تو پتا چلا کہ وہ جی تقریباً 250 گھر تھے، وہ سارے کے سارے عیسائی تھے. عیسائی کیسے ہو گئے؟ پتا چلا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ عیسائی آئے اور ان لوگوں نے ان پہ تبلیغ کی، اور ان سب لوگوں کو انہوں نے طرح طرح کے لالچ دے کے عیسائی بنایا. بائبل پڑھاتے تھے، اور یہاں یہ لوگ ان لوگوں کو وہ طرح طرح کی چیزیں بانٹتے تھے، تحفے ہدیے لاتے تھے، دیتے تھے. تو کرتے کرتے 250 کے 250 خاندان سب کافر ہو گئے، عیسائی ہو گئے. تو پھر انہوں نے اور انہوں نے چرچ بھی بنا کر دیا پاس. پھر انہوں نے وہاں پہ محنت کی، اور کچھ عرصہ محنت کرنے کے بعد انہوں نے انہیں پھر سے کلمہ پڑھایا، اور وہ 250 لوگ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اچھا، بات اس طرح شروع کی انہوں نے جا کے کہ دیکھو بھائی، ہم آپ کو مسلمان نہیں بنانا چاہ رہے، مطلب ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھائیں مسلمان کریں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا پاکستانی بنائیں. ہمیں پاکستان میں ایک اچھے پاکستانی کی ضرورت ہے، اور اس لیے آئے ہیں آپ کے پاس. لہذا آپ ایک اچھے شریف پاکستانی ہے، تعلیم ایک بنیادی ضرورت ہے، تو وہ ہم آپ کو فری دیں گے. بہرحال اس طرح بات چیت کرنے سے وہ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑے دنوں بعد ان کا ذہن بدلا اور وہ سب کے سب لوگ مسلمان ہوئے. اب غور کیجئے گا کہ وہ 250 کے 250 خاندان جو تھے، ان کو عیسائیوں نے کس طرح اپنے چنگل میں پھنسایا اور کس طرح ان کو گمراہ کیا. تو ظاہر ان کی غربت سے فائدہ اٹھایا، جہالت سے فائدہ اٹھایا. تو اب اگلی بات میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. 2-4 منٹ کا وقفہ کرنے کے بعد پھر میں اگلی بات عرض کرتا ہوں. ذرا چند منٹ کا وقفہ. جی، تو بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں نے، مشنریوں نے کس انداز سے اپنا کام پھیلایا ہمارے اس خطے میں، اور اب پھیلا رہے ہیں. تو یہ جو طریقہ واردات ان کا آ جائے، یہ قدیم ان کا غریب ممالک میں ایسے ہی چلتا آ رہا ہے.
یہ نہایت پسماندہ غریب لوگوں کو لیتے ہیں اور ان پہ محنت کرتے ہیں اور ان کو عیسائی بناتے ہیں. جہاں بھی کوئی بیماری پھوٹ پڑے، امراض پھوٹ پڑے، وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی یہی طریقہ واردات استعمال کرتے ہیں. زلزلہ آیا تھا پچھلے سالوں میں، تو میں زلزلے کے بعد، یہ غالباً 2008 میں جو زلزلہ آیا تھا، میں اس کے بعد بٹگرام گیا. تو بٹگرام میں میرا ایک شاگرد تھا، وہ مجھے بتانے لگا کہ استاد جی یہاں پہ پردہ اور عورت کا گھر کے اندر رہنا یہ نہایت لازم اور ضروری چیزیں تھیں، اور کوئی یہاں کا گھرانہ بھی اپنی خواتین کو گھر سے باہر نہیں نکالتا تھا کسی صورت میں بھی، یہاں تک کہ بچیوں کو تعلیم نہیں دلواتے تھے بڑی ہونے کے بعد. لیکن اب زلزلہ آیا یہاں پہ اور لوگوں کے مکان ٹوٹ گئے، گر گئے، بہت سے لوگ مر بھی گئے. تو این جی اوز والے عیسائی آتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں اور جا کے ہماری عورتوں کو، ان کی عورتیں آتی ہیں اور انہیں کچھ کھانے پینے کا سامان، دوسری چیزیں دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی تمہاری بیٹی ہے گھر میں اور تمہارا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، تو اسے ہمارے پاس بھیجو، ہم پردے میں اور ہم ایسے رکھیں گے اور اسے یہ کام لیں گے اور اسے اتنی تنخواہ دیں گے. اب ایک بچی ظاہر ہے وہ غریب گھرانوں کی، جہاں پہ مرد کی تنخواہ جو ہے وہ 10-12 ہزار 15 ہزار نہیں ہوتی، تو بچیوں کو 15-15 16-16 18 ہزار تنخواہیں دیتے ہیں. بچیاں لالچ میں آ کے، ماں باپ ان کے مجبور ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو وہ اپنی بچیوں کو بھیج دیتے ہیں ان کے پاس. تو بتایا کہ اس عرصے میں کئی بچیاں جو ان کے پاس گئیں، ان میں سے کئی بچیاں یا تو عیسائیت کو پسند کرنے لگ گئیں اور بعضی عیسائی ہو گئیں. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے جس میں رفتہ 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 وہ عیسائی بنا دیتے ہیں ان لوگوں کو، تو امراض سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جتنے زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں اور وبائیں پھیلتی ہیں، ان میں این جی اوز بھرپور کام کرتی ہیں، بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں. عیسائیت پھیلانے میں وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں. ان مشنریوں کے اہداف کیا ہیں؟ تو مشنریوں کے اہداف میں اصل تو لوگوں کو عیسائی بنانا ہے، لیکن ان میں چند عنوانات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. نمبر 1، اسلامی عقائد کو مٹانا اور عقیدہ تثلیث کو ثابت کرنا، دین اسلام سے اعتماد ختم کرنا، قرآن مجید میں تحریف، اس کے معنی میں تبدیلی کر کے مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنا، رسالت محمدیہ میں تشکیک پیدا کرنا اور شریعت، سیاست یا اسلام اور حکومت سے لا تعلقی ثابت کرنا، معاشرے سے اسلامی اقدار و اخلاق کا خاتمہ کرنا، مغربی معاشرے تک اسلام کی رسائی کو روکنا، عالم اسلام پر غلبے کے لیے استشراق اور استعمار سے تعاون کرنا، مسلمانوں کی اقتصادیات کو کمزور کرنا اور اپنے استعمال میں لانا، مسلمانوں کی دینی، دنیاوی، مادی اور روحانی اور معاشی صلاحیتیں اپنے حق میں استعمال کرنا. مشنری اپنے بچوں کے لیے، اپنے مبلغین کے لیے اور کارکنوں کے لیے تربیت کا بھی ایک بہترین نظام تیار کرتے ہیں. اپنے اعتبار سے
اور آپ اندازہ لگائیں دور اندیشی کا کہ ان کے تربیتی اسکولوں کے نصاب میں پہلے ہی سال مسلمانوں کے فرقے اور ان کے آپس کے اختلافات تفصیل سے پڑھا دیے جاتے ہیں اور تاریخ میں مکمل پڑھا دی جاتی ہے۔ 8 سالوں میں جو درس نظامی میں جو چیزیں ہیں ہمارے یہاں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ ان کے ان میں سے جو اختلافی چیزیں ہیں، لڑائی جھگڑے کی چیزیں ہیں، اور مسلمانوں کو جن سے متنفر کروایا جا سکتا ہے دین سے، یعنی جن باتوں کو منفی رنگ میں پیش کر کے وہ شروع میں سکھا دی جاتی ہیں۔ اور ایک دن ایک مناظرے میں گیا، عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، ہمارے ساتھی نے کیا، تو اس مناظرے میں وہ اتنی گہری باتیں کر رہا تھا عیسائیوں کا پادری مناظر ہمارے آپس کے اختلافات کی، کہ میں خود حیران ہو رہا تھا کہ کتنی گہری نظر ہوتی ہے ان کی مسلمانوں کے اختلافات پر۔ اور مجلس میں چونکہ اہل حدیث بھی تھے اور دیوبندی بھی تھے، تو وہ 3 طلاق کے مسئلے کو بار بار موضوع بحث بنا رہا تھا، اور ایسی اختلافی باتیں کہ تاکہ یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، اہل حدیث لوگ کہیں جی دیوبندی برے ہیں، دیوبندی کہیں، اور ان کی آپس میں لڑائی پڑ جائے۔ تو یہ چیزیں خاص طور پہ ان کو سکھائی جاتی ہیں، اور مناظروں میں ان چیزوں کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے جو ذرائع اور اسالیب ہیں، تو ان سے متعلقہ ایک مقالے کے چند ابواب کے عنوانات اب دیکھیے گا کہ غیر تعلیم یافتہ مسلمانوں سے کس طرح رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اور انہیں کس طرح تعلیم دی جا سکتی ہے۔ غیر تعلیم یافتہ مسلمانوں میں کس طرح کام کیا جا سکتا ہے، تعلیم یافتہ مسلمانوں میں کیسے کام کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے عیسائی لٹریچر، طبی مشنری، خواتین میں کام کیسے ہو، مسلمان نسلوں کو کس طرح عیسائیت کے لیے چنا جائے، عیسائی عقائد کو کس طرح پیش کیا جائے، اور مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے کارکنوں کو تیار کیسے کرنا ہے، طلبہ تحریک اور اسلام، یہ ان کے مقالے کے عنوانات ہیں۔ آپ غور کیجئے گا کہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف ہیں، یوں یہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ تو مضمون آگے چل رہا ہے تفصیلی، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کل ہم کوشش کریں گے کہ اس مضمون کو مکمل کر لیا جائے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حاضر النورام ابھی حاضر القادری نکتفی اليوم وللہ الحمد والآخر، جزاکم اللہ خیر۔